محمد والا احسان استاد کا ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 71 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 71 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے، اور ایسا نہ ہو کہ اس بستی پہ کوئی عذاب آ گیا ہو، ہماری بستی پہ۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف آئے ہیں اور آپ کے لیے تو ہمارے پاس اللہ نے خوشخبری بھیجی ہے، تو ان کی بیوی بھی ان کے پاس کھڑی تھی، وہ بات آگے چل رہی خوشخبری کے ساتھ۔ وامرأتہ، اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بی بی سارہ سلام اللہ قائمتاً کھڑی تھی ساتھ کھڑی تھیں۔ فضاحکت، تو پس وہ ہنس پڑی، ان کی ہنس پڑی اس بات پہ۔ کس بات پہ؟ فبشرناہا، کہ فرشتوں نے بشارت دی ان کو، کس کو؟ اماں سارہ کو، باسحاق، ایک بیٹے کی، جس اسحاق کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ان کو خوشخبری دی، تو وہ ان کی ہنس پڑی اس بات پہ۔ کیوں؟ جیسے پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس وقت ان کی اپنی عمر 90 سال، اور کہتی ہیں خاوند تو میرا مجھ سے بھی بوڑھا ہے، ان کی اس سے بھی زیادہ عمر ہے۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری، یعنی بیٹے کی خوشخبری دی، اور پھر آگے پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعاؤں کو قبول فرمایا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے بیٹے کی بھی اور ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ انبیاء اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ ان کے دین کے کام کی وارث ہوں گی۔ آج ہماری دعائیں اپنے بیٹوں کے لیے اس لیے ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پاس مال و دولت ہے، جتنا بھی ہے، تھوڑے سے تھوڑا اس پہ بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ ہمارا اپنا ہی بیٹا ہو، جس کے ہاتھ میں جائے، کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ لیکن انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ دین کی دعوت کا کام جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ آگے ان کے اولاد میں بھی منتقل ہو۔ یہ اتنا برکت والا کام، اتنا اچھا کام، اتنا نیکی والا کام، اور اللہ کو اتنا پسند ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری نسلوں تک چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، اور ہر پیغمبر یہی دعا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ کوئی میرا وارث پیدا کر جو میرا علم، یہ تیرا دین لوگوں تک پہنچائے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبریاں عطا کی کہ یہ دنیا کے ساتھ نہیں، یہ دین سکھانے والے ہوں گے، اور یہ دین کے لیے مانگتے ہیں۔ تو ہمیں دنیا سے کتنا پیار ہے اور دین سے کتنا پیار ہے، اس کا بالکل بڑا آسان سا حل ہے، آسان سا ایک فارمولہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم بچوں کو دین سکھاتے ہیں یا دنیا سکھاتے ہیں۔ اگر ہم دنیا سکھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں بھی دنیا سے محبت ہے، اور ہم بچوں کے دلوں میں بھی وہی ڈال رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو دین سکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دین سے محبت ہے، اور ہم اپنے بچوں میں بھی دین دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہے۔ قالت، کہا انہوں نے، بی بی سارہ سلام اللہ نے کہا، یا ویلتی، بڑی حیرانی کے ساتھ، بڑے تعجب کے ساتھ، جیسے کہتے ہو ہائے، آلے دو، کیا میں جنوں گی، کیا میں جنم دوں گی بیٹے کو، اولاد کو، کیا میں بچہ پیدا کروں گی؟ وَأَنَا، اور میں، عجوزن، میں تو بڑھیا ہوں، میں تو بہت بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَأْلِي شَيْخًا، اور میرا خاوند مجھ سے بھی بوڑھا ہے۔ ہم بچے پیدا کریں گے، میں بچہ پیدا کروں گی کہ میں اتنی بوڑھی ہوں اور میرا خاوند اس سے بھی بوڑھا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عجیب، یہ تو ایک بہت ہی تعجب والی بات ہے۔ یہ بات بڑی تعجب والی بات ہے کہ میں اس عمر میں
بیٹا پیدا کروں گی، میرے ہاں اولاد ہوگی، کیونکہ دنیا کا عام طور پہ یہی دستور ہے کہ اس عمر میں آ کے انسان کی اولاد ہونے کے امکانات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، کوئی امکان نہیں رہتا، کسی کی اولاد نہیں ہوتی۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے، اور یہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے، یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ موضوع بنایا کہ اللہ کی ذات جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، یا کسی بھی انسان پہ اپنے رب اپنی رحمت کرنا چاہیں تو وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے تھی۔ قالو، کہا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اس بات پہ تعجب کر رہی ہیں، حیرانگی کی اظہار کر رہی ہیں جو اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے حکم پہ تو کوئی حیرانگی نہیں، اللہ پاک تو ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کی قدرت ہے، ہر چیز کی طاقت ہے ان کے پاس، وہ جو چاہیں کریں، اس پہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، وبرکاتہ، اور اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، اس ذات کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، علیکم، تمہارے اوپر۔ اما سارہ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ آپ پر اور ابراہیم علیہ السلام پر، اہل البیت، اور تمام ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہے۔ ہم درود شریف میں یہ پڑھتے ہیں نا، اللہ کی رحمت وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں نے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں، تو آپ نے یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں درود ابراہیمی، اس کی تعلیم صحابہ کرام کو دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ قرآن میں بھی اللہ نے بتایا کہ جیسے یا اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں اور برکتیں نازل کی اور ان کے گھر والوں پہ، اہل بیت پہ، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مبارک گھر والوں پہ بھی اللہ رحمتیں نازل فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت ہوں، ان پہ اللہ نے سلام بھیجا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ بہت عزت والے اور شان والے لوگ ہیں، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ انہ حمید مجید، بے شک فرشتوں نے کہا اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو لائق تعریف ہے، جو کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ تعریفوں والا ہے، اس کی بے حساب تعریفیں ہیں، بہت عزت والا ہے، بہت شان والا ہے، بہت بزرگی والا ہے میرا اللہ۔ تو اللہ جو چاہے کرے، اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں۔ فلما ذہبا، تو پس جب دور ہو گیا، جاتا رہا، ان ابراہیم علیہ السلام سے، الرؤ، جب خوشخبری بھی سن لی اور ان کا یہ خوف بھی دور ہو گیا کہ ہماری بستی کے لیے عذاب آئے گا۔ یہ فرشتے کس کے لیے آئے ہیں؟ کہ انہوں نے جب بتایا کہ آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، لیکن ہمارا عذاب کا جو حکم ہے وہ لوط علیہ السلام کی بستی کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب خوشخبری بھی سن لی، تو چونکہ ہر نبی بڑا کریم ہوتا ہے، انہوں نے پھر کیا کیا، وجاءتہ البشریٰ، اور خوشخبری بھی سن لی اور یہ خوف بھی دور ہو گیا کہ اس بستی کے لیے۔ تو انہوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا، یجادلنا، انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ لوط علیہ السلام کی بستی پہ جو عذاب کا حکم آیا تو اللہ اور بندے کا رشتہ ایسا ہے کہ انہوں نے فوراً اپنے رب کے حضور یہ دعائیں شروع کر دیں، یہ جھگڑا شروع کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ سے یہ درخواست کرنی شروع کر دی فی قوم لوط کے بارے میں کہ یا اللہ ان کو عذاب نہ دے، ابھی ان کو اور موقع دے۔ لوط علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں، وہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کو ابھی اور موقع دیں۔ تو اس بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ایسے معاملہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیچ میں کسی فرشتے کو یا نہیں ڈالا جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے براہ راست اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ جہاں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر انسان خواہ وہ دنیا کی حیثیت میں کچھ بھی ہو، وہ اللہ سے براہ راست مانگ سکتا ہے، اللہ سے براہ راست دعائیں کر سکتا ہے، جھگڑا کر سکتا ہے، اللہ کا حضور اپنی درخواستیں پیش کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہیں سننے والے اور اللہ ہی ہیں جواب دینے والے۔
इन्ना इब्राहीमा, बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब देखें अल्लाह उनकी बातें भी सुन रहे हैं, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब ना है उसका झगड़ा भी अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। इन्ना बेशक इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लहलीमुन, बहुत ही बुर्दबार हैं, बहुत ही हिलम वाले हैं, बड़े तहम्मुल वाले हैं। लहलीमुन यानी जितना कोई इंसान मुमकिन है किसी इंसान के लिए कि वो हिलम वाला हो, बुर्दबार हो, तहम्मुल वाला हो, इतने ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। अव्वाहुन, और वो बहुत नरम दिल है, बड़े दर्दमंद दिल रखते हैं। इसीलिए तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब सुन के आप परेशान हो गए और आपने फ़ौरन अल्लाह से दुआएं और झगड़ा शुरू कर दिया। अल्लाह ताला देखें कितनी मोहब्बत से इनका ज़िक्र कर रहे हैं कि वो बहुत ही हलीम बुर्दबार तबीयत के, कुछ भी हो जाए वो अपने हिलम को नहीं छोड़ते, मुश्किल से मुश्किल और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बात आ जाए। अव्वाहुन, बड़ा नरम दिल है, बड़े दर्दमंद दिल वाले हैं। मुनीब, और वो हर हाल में अपने रब के साथ रुजू करने वाले हैं, हर वक्त और हर हाल में हर काम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब से रुजू करने वाले हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की देखें कितनी बड़ी सिफ़ात हैं जो अल्लाह पाक बयान फरमा रहे हैं कि वो हलीम भी है, अव्वाहुन भी हैं, मुनीब भी हैं। ये अल्लाह ताला के अल्लाह ताला का इनाम है उनके ऊपर कि अल्लाह ताला उनकी इतनी तारीफ़ फरमा रहे हैं। और क्योंकि अल्लाह का नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत प्यार है, और अल्लाह ने आपको किसका लक़ब दिया? खलीलुल्लाह का। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ हो गई, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे